تو ہم نے تو دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو جو کچھ ہم کہنا دیکھنا چاہتے تھے وہ تو ہے ہی نہیں ان میں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر سمندر میں دو مچھلیاں بھی لڑ رہی ہو نا، سمجھو کسی نے یہودی نے چھیڑا ہوا ان کو۔ آپ بڑے غصے ہوئے، آپ نے فرمایا کیا تم جہنم کے گڑھے کے اوپر نہیں تھے؟ میں نے تم کو پیچھے کھینچا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے روکتے کیوں ہو؟ من آمن، اس کو جو ایمان لا چکا، تبغونہا عوجا، تم تلاش کرتے ہو کجی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، وہاں تم شہداء، اور حالانکہ تم مطلع بھی ہو، تم جانتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور ہمارا قبلہ پہلا ہے، ان کا قبلہ بعد کا ہے، تو پہلے والے قبلے کو چھوڑ کے بعد والے قبلے کی طرف منہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب دیا گیا کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے بنایا گیا، کہ حدیث بھی ملتی ہے، حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خانہ کعبہ پہلے ہے کہ بیت المقدس پہلے کا بنا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے، سب سے پہلے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ بنایا گیا تھا، اس کے 40 سال کے بعد ہی بیت المقدس بنایا گیا ہے۔ تو ان کی بات یہ غلط نکل آئی کہ بیت المقدس پہلے کا ہے، حالانکہ بیت اللہ 40 سال پہلے کا ہے۔ آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ یہاں سے نا آیت نمبر 108 تک جائے گا آگے، یہاں سے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے نا مدینہ میں، وہاں پہ دو بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے بڑے بڑے، ان کی آپس میں بڑی لمبی چوڑی لڑائیاں رہی تھی۔ ایک لڑائی جس کو جنگ بوعاس کہا جاتا ہے، اس کو جنگ بوعاس کہا جاتا ہے، وہ 120 سال تک یہ لڑتے رہے، 120 سال تک، ایک مر گیا اس کی اولاد آگے وہ لڑ رہی ہے، اس کی اولاد آگے لڑ رہی ہے، 120 سال گزر گئے لڑتے لڑتے ان کو۔ بالآخر جب نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان جب ہوئے، ہونے کے بعد آپس میں وہ 120 سال کی جہاں جنگ تھی، آپس میں سکون سے بیٹھے ہوئے، پتہ بھی نہیں کہ کیا لڑائی تھی، کیا کچھ بھی نہیں تھی، سکون سے بیٹھے ہیں، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں۔ وہیں سے ایک شماس بن قیس یہودی گزرا، شماس بن قیس یہودی تھا اس کا نام، وہ گزرا بے ایمان وہاں سے۔ اس نے دیکھا کہ ہاں دو یہ بندے، یہ پہلے کیسے لڑائی تھی ان کی، 120 سال تک ایک دوسرے کو مارتے تھے، یہ اب کیسے سکون سے بیٹھ گئے؟ اس کا اندر سے جلنا شروع ہو گیا، وہ یہ لڑائی ہونی چاہیے، کام خراب ہے یہ تو۔ اب اس نے کیا کہ ایک بندہ تیار کیا، اس نے کہا ان کے پاس جا کے ان کے پاس بیٹھ، اور جو جس وقت ان کی پہلے لڑائی ہوا کرتی تھی نا، وہ باتیں وہاں پہ چھیڑ کے نا، ان سے ایک سے کیا تو شعر پڑھنا شروع کر دے۔ وہ جو پہلے شعر پڑھتے تھے نا، کیونکہ عرب میں شاعر بڑے تھے، اور جب لڑائی ہوتی تھی شعر و شاعری کے ساتھ ایک دوسرے کو لان تان کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر نا ایسے بہتان اور یہ عجیب عجیب باتیں کسا کرتے تھے شعر و شاعری کے ذریعے۔ اب کیا جو شعر و شاعری انہوں نے کی ہوئی تھی نا زمانہ جاہلیت میں، جب لڑائی جاری تھی ان کی، ایک بندے نے وہ شعر پڑھنا شروع کر دیے۔ اب جو ہی شعر پڑھنا شروع کیے، دوسری طرف سے بھڑکنا شروع ہو گئے، وہ بھی آپس میں وہی باتیں ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ جنگ کا وقت بھی طے ہو گیا کہ فلاں دن جنگ دوبارہ ہوگی، آ جاؤ تمہاری ایسی تیسی، یہ کرنا کہ وہ کرنا کہ، جیسے ہوتا ہے ایسے ہی شروع ہو گیا۔ یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچی، اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ بڑے غصے ہوئے، آپ نے فرمایا کیا تم جہنم کے گڑھے کے اوپر نہیں تھے؟ میں نے تم کو پیچھے کھینچا، کہ تم آپس میں دشمن نہیں تھے، میں نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اب پھر کیا تم وہی جہالت والا کام کرنا شروع کر رہے ہو؟
حتیٰ کہ نبی اسلام نے ایسی تنبیہ کی, ایسا ان کو سمجھایا, بالآخر پھر تلواریں گرا دی آپس میں, پھر بغل گیر ہوئے اور خوب روئے کہ ہم نے یہ کہا کام کر دیا. یہ شیطان بے ایمان ہے, پھر ہمیں بھڑکانے لگا تھا. آپس میں پھر جو ہے نا وہ بغل گیر ہوئے, روئے کافی کہ ہم نے یہ کام خراب کر دیا. یہی واقعہ سارا یہاں بیان ہوگا کہ یعنی بے ایمان یہودی ایسے بندے ہیں کہ جو کسی دو کو سکون سے بیٹھا ہوا دیکھ نہیں سکتے ہیں. آج بھی دیکھ لے, جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان بے ایمان یہودیوں کا پورا ہاتھ ہے پیچھے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر سمندر میں دو مچھلیاں بھی لڑ رہی ہو نا, سمجھو کسی نے یہودی نے چھیڑا ہوا ان کو. یعنی ایسے بے ایمان ہے, یہ ہر جگہ پنگا کر کے رکھیں گے, ہر جگہ پنگا کر کے رکھیں گے. یہ یہودیوں کے اندر سکون ہے ہی نہیں ہے. اسرائیل میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہ غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. کر کون رہا ہے؟ یہی بے ایمان یہودی عیسائی کر رہے ہیں. عیسائیوں کے پیچھے سپورٹ ہے, وہ ان کو پکڑے ہو چلو جی پھڑو پھڑو. جس طرح کتے کی لگام نہیں پکڑی ہوتی, وہ رسی پکڑی ہوتی ہے, اور کتا بڑا ہو جانا پھنے کا بنا ہوتا ہے. اگر وہ رسی چھوڑ دے تو کتا کچھ بھی نہیں, وہیں پہ سکون بیٹھ جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے ایمان یہودیوں کی اندر خصلت ہی ایسی ہے. قل کہہ دیجیے یا اہل کتاب, اے اہل کتاب اور پڑھے لکھے لوگوں, اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والوں, لما تکفرون بآیات اللہ, تم اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کیوں کرتے ہو, کفر کیوں کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون, حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ سب دیکھ رہا. آ جاؤ, تمہارا کرے گا علاج کہ تم جو کچھ بدعمالیاں کر رہے ہو, لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو, لوگوں کو روکتے ہو کہ کفر کی طرف آ جائیں, اسلام سے ہٹ جائیں, اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. یہ دھمکی امیز الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. قل کہہ دیجئے پیارے پیغمبر, یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, لما تصدون عن سبیل اللہ, تم کیوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو, اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو. اصل میں نا وہ کیا کرتے تھے, جب دیکھتے نا کوئی مسلمان ہو گیا, نیا نیا مسلمان ہو گیا, اسے کہتے تھے او ہو خیر ہی ہے, تم کی مسلمان ہو گئے, تم کو پتہ نہیں ہے یہ نہیں ہے نبی جس کی باتیں ہو رہی تھی, یہ تو وہ تو بنی اسرائیل میں آنا تھا, یہ تو بنو اسماعیل میں سے آ گئی, یہ تو وہ نبی نہیں ہے, اس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے. ایسی ایسی باتیں کرتے لوگوں کو روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو, لما تصدون عن سبیل اللہ, تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے کیوں ہو. من آمن تبغونها عوجا, اس کو جو ایمان لایا, تبغونها عوجا, تم وہاں پہ ٹیڑھا پن تلاش کرتے پھرتے رہتے ہو, کہیں پہ ان کو تھوڑا بہت شک پیدا کرے. وہ پیچھے میں نے 4 بیان کی تھی ان کی کہ صبح جاؤ جو مسلمانوں کا اعلان کر دو ہم مسلمان ہیں, شام کو کافر ہو جاؤ, پھر تو ہم نے تو دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو جو کچھ ہم کہنا دیکھنا چاہ رہے تھے وہ تو ہے ہی نہیں ان میں, وہ تو نعوذ باللہ ہے ہی نہیں ویسے جیسے ہم کہنا چاہ رہے تھے. ایسے کرتے تاکہ جو نئے نئے مسلمان تھے, ایمان مضبوط رہی تھا, ان کو پھر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء, حالانکہ تم اس بات پہ مطلع بھی ہو, تم جانتے ہو کہ سارا کچھ غلط کر رہے ہو, تم جانتے ہو کہ ساری نشانیاں اس پیغمبر کی موجود ہے, تم جانتے ہو سارا کچھ یہ تم غلط کر رہے ہو, اس کے باوجود ایسا کر رہے ہو تو پھر ذہن میں بات بٹھا لینا, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. جو بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے, اللہ ہر وقت باخبر ہے. چاہے جیسا بھی انسان عمل کر رہا ہے, چھوٹا عمل تھا, اس آیت کو عام لیا جائے, اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان جیسا بھی عمل کرتا ہے نا, چاہے چھوٹا عمل کرے, چاہے بڑا عمل کرے, چاہے نیکی کرے, چاہے برائی کرے, جیسا بھی انسان عمل کر رہا ہے, اللہ کسی بھی انسان کے عمل سے بے خبر ہے. اللہ ہر وقت باخبر ہے, اور اللہ پکڑنے کے اوپر بھی قادر ہے, مہلت بھی دیتا ہے, اور کل قیامت کے دن ضرور پکڑے گا. اللہ پاک سے دعا